السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1213۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں قبلے کی طرف رینت دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود لوگوں پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے، اس لیے نماز میں تھوکا نہ کرو، یا یہ فرمایا کہ رینت نہ نکالا کرو۔ پھر آپ اترے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب کسی کو تھوکنا ہی ضروری ہو تو اپنی بائیں طرف تھوک لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1214۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اس کو سامنے نہ تھوکنا چاہیے اور نہ دائیں طرف، البتہ بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے تھوک لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1215۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز اس طرح پڑھتے کہ تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی گردنوں سے باندھے رکھتے، اور عورتوں کو جو مردوں کے پیچھے جماعت میں شریک رہتی تھی کہہ دیا جاتا کہ جب تک مرد پوری طرح سمٹ کر نہ بیٹھ جائیں تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1216۔ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو میں آپ کو سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، مگر جب ہم حبشہ سے جہاں ہجرت کی تھی واپس آئے تو میں نے پہلے کی طرح نماز میں سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اب نماز میں بات چیت وغیرہ کی ممانعت نازل ہو گئی تھی، اور فرمایا کہ نماز میں اس سے مشغولیت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1218۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قبا کے قبیلے بنو عمرو بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اصحاب کو ساتھ لے کر ان میں ملاپ کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح صفائی کے لیے ٹھہر گئے۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، اگر تم چاہتے ہو تو پڑھا دوں گا۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور ابو بکر نے آگے بڑھ کر نیت باندھ لی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفوں سے گزرتے ہوئے آپ پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ سہیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تفسیح کے معنی تفسیق کے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب لوگوں نے بہت دستکیں دیں تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر الٹے پاؤں پیچھے کی طرف چلے آئے
اور صف میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، یہ کیا بات ہے کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانے لگتے ہو؟ یہ مسئلہ تو عورتوں کے لیے ہے۔ تمہیں اگر نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر، میرے کہنے کے باوجود تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1219۔ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ ہشام اور ابو ہلال محمد بن سلیم نے ابن سیرین سے اس حدیث کو روایت کیا۔ ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1220۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1221۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی بڑی تیزی سے اٹھے اور اپنی ایک بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جلدی پر اس تعجب و حیرت کو محسوس کیا جو صحابہ کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں مجھے سونے کا ایک ڈالا یاد آ گیا جو ہمارے پاس تقسیم سے باقی رہ گیا تھا۔ مجھے برا معلوم ہوا کہ ہمارے پاس وہ شام تک یا رات تک رہ جائے، اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1223۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ میں ایک شخص سے ایک مرتبہ ملا اور اس سے میں نے بطور امتحان دریافت کیا کہ گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں کون کون سی صورتیں پڑھی تھیں؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا کہ تم نماز میں شریک تھے؟ کہا کہ ہاں شریک تھا۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں صورتیں پڑھی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1224۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد قعدہ تشہد کے بغیر کھڑے ہو گئے۔ پہلا قعدہ نہیں کیا، اس لیے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1225۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے اور قعدہ اولیٰ نہیں کیا۔ جب نماز پوری کر چکے تو 2 سجدے کیے، پھر ان کے بعد سلام پھیرا۔